بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے ہفتے کے دن یا عشاء کے بعد کی مجلس میں حضرت کی وعظ کا کچھ حصہ سنایا جاتا ہے۔ وعظ یہ چل رہا ہے کہ مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں جو پھیلتی ہیں اور زندگی میں جو مختلف قسم کے حالات آتے ہیں وہ گناہوں کی بدولت ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی بیماریاں، وبائی امراض، مختلف قسم کی ایسی بیماریاں جو کبھی سنی نہ ہوں، تو اس طرح کے امراض اور اسی طرح پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، یہ گناہوں کا اثر ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے، جو کچھ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم کو جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی کیے ہوئے کی بدولت ہے، یعنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو انسان پر جو زندگی میں بسا اوقات جو تکلیفیں اور تنگیاں، مشکلات، بیماریاں، نقصانات، یہ اس کے گناہوں کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو زندگی سے سکون بھی گیا، چین بھی گیا، صحت بھی گئی، مال بھی گیا، اور بس اوقات گھر بار بھی چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ ایک بزرگ گھوڑے پر، پرانے زمانے میں گھوڑے پر سوار تھے، جس طرح گاڑیوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے، تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ اونٹوں اور گھوڑوں پر لوگ سفر کرتے تھے۔ تو وہ گھوڑا اچانک سے شوخی کرنے لگا، یعنی اچھلنے لگا، چھلانگیں لگانے لگا، اور حضرت اس کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بزرگ وہ سیدھا نہیں ہو رہا، کہنا نہیں مان رہا۔ ایک تو نا کہ سواری سیدھی سیدھی چل رہی ہے، اونٹ پہ انسان بیٹھا ہے وہ سیدھا سیدھا چل رہا ہے، جس طرف چلا رہے ہیں اس طرف چل رہا ہے۔ ایک یہ کہ قابو سے باہر ہے، قابو میں نہیں آ رہا، اچھل رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ بزرگ گھوڑے پہ جب سوار تھے، ان کی اپنی سواری تھی، ہمیشہ ان کی بات مانتا تھا، آج ان کے قابو سے باہر نکل رہا ہے۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کر اور یہ حالت دیکھ کر فرمانے لگے گھوڑے کی، آج ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اس لیے یہ گھوڑا آج ہماری نہیں مان رہا، ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لگام پکڑ رہے ہیں، یہ قابو نہیں آ رہا۔ حقیقت میں یہی بات ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں پھرتا، اس کے حکم سے بھی کوئی نہیں پھرتا، اس کی بھی سب بات مانتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں حقیقت یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں چھوڑتا، اس کے حکم کو بھی کوئی نہیں چھوڑتا۔
یعنی اس کی بھی سب بات مانتے ہیں. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے جن اور انسان ہر چیز ڈرتی ہے. اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہ ہو، تو اس کے اپنے ہی مخالف ہو جاتے ہیں. اس کے ملازمین، اس کے بیوی بچے، چھوٹی چھوٹی سی مخلوق بھی اس کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے اور بزرگان دین کے ارشادات سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے رہیں گے تو ہر چیز ہمارے تابع دار رہے گی، فرما بردار رہے گی. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑیں گے تو پھر جن چیزوں سے ہم تابع داری کی امید رکھتے ہیں کہ بیوی بچے میرے فرما بردار ہوں، ملازمین میرے فرما بردار ہوں، جب اللہ کے ہم فرما بردار نہیں رہیں گے تو یہ لوگ کیسے ہمارے فرما بردار رہیں گے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہوا، خوف خدا جس کو کہتے ہیں دل میں ہوا، تو پھر اس انسان سے جنات بھی ڈرتے ہیں، انسان بھی ڈرتے ہیں. یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھئی اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، کسی کو ستاتا نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے، خواہ اسی بد دعا نہ لگ جائے ہمیں. لوگ ڈرتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ پیرانے کلیر سے یعنی ایک گاؤں سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں سہارنپور تشریف لائے. ہندوستان میں ایک گاؤں ہے سہارنپور، تشریف لائے. تو سہارنپور کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور ایک ایسے مکان میں ٹھہرایا جہاں ایک جن تھا جس نے بہت تکلیف پہنچا رکھی تھی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو سہارنپور کے لوگوں نے حضرت وہاں واپسی میں رکے، ایک ایسے مکان میں ٹھہرا دیا کہ جہاں ایک جن تھا جو لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا. لوگ بہت پریشان تھے، وہ گھر ایسے ہی پڑا ہوا تھا. اس گھر میں جو جاتا تو لوگوں نے آپ کو ایسے مکان میں اتارا. امید یہ رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے حضرت کی برکت سے وہ گھر صاف ہو جائے، جن چلا جائے. خیر حضرت وہاں اس مکان میں ٹھہرے. معمول کے مطابق حضرت رات کو تہجد میں اٹھے. رات کو حضرت والا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے. تہجد پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھتے کیا ہیں کہ مکان اندر سے بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، اور نامعلوم کہاں سے ایک آدمی آیا اور اس نے سلام کیا اور مصافحہ کر کے بیٹھ گیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تہجد پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اس مکان میں میں اکیلا تھا، حضرت اکیلے تھے اور دروازہ بھی بند تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نامعلوم سا آدمی آیا اور سلام کیا اور مصافحہ کر کے بیٹھ گیا. حضرت نے تعجب سے پوچھا تم کون ہو بھائی، کدھر سے آئے ہو، کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں اور میری وجہ سے یہ مکان خالی پڑا ہے، لوگ اس مکان میں نہیں رہتے، اور مجھے حضرت آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، بڑا شوق تھا. آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، جنات مجلسوں میں آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے، کبھی نظر بھی آتے، کبھی کسی انسان کی شکل میں آتے، کبھی کسی جانور کی شکل میں، کبھی نظر نہیں آتے. تو یہ حضرت سے ملنا چاہتا تھا. آپ کی زیارت کو آیا ہوں اور میں جن ہوں جس کی وجہ سے لوگ یہاں کا مکان خالی کر کے گئے، بھاگے ہوئے. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ، فرمانے لگے ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ایک اللہ والے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور یہ ناشائستہ حرکت،
انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، یہ کیسی حرکت کر رہے ہو؟ اور ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کو خدا کا خوف نہیں؟ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، کیوں اس گھر میں تم نے اپنا بسیرا بنایا ہوا ہے؟ یہ تو انسانوں کے لیے ہے، اور تم ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور ایک ایسی ناشائستہ حرکت کہ انسان کو تکلیف دینا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب میں تکلیف کسی کو نہیں دوں گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے وعدہ کیا۔ جنات جب قابو میں آ جاتے ہیں نا پھر یہ توبہ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جنات کو پکڑتے ہیں وہ تو عملیات سے پکڑتے ہیں، حضرت نے کسی عمل سے نہیں پکڑا۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری سے پکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تابعدار تھے تو وہ جن بھی حضرت کا تابعدار ہو گیا، خود ہی ہو گیا۔ عاملین تو جنات کو پکڑتے ہیں عملیات سے، عملیات کچھ پڑھتے ہیں اس سے پکڑتے ہیں۔ حضرت کے بعد وہ جن جو تابع بن کر آیا وہ اس لیے آئے کہ حضرت اللہ کے تابعدار تھے۔ تقی محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو ان جنات اس سے ڈرتے ہیں، انسان بھی ڈرتے ہیں، جنات بھی ڈرتے ہیں۔ اور اس جن نے حضرت سے توبہ کری حضرت کے ہاتھ پر، اس کے بعد وہ مکان سے چلا گیا اور بعد میں وہ مکان آباد ہو گیا۔ یعنی جو لوگ اس مکان میں رہتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، اب جب یہ دن چلے گیا تو وہ مکان آباد ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے کی برکت تھی کہ جب انسان صحیح معنوں میں صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، تو پھر ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے، ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی تابعداری۔ اور پھر یہ چیز انسان کو سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ پریشانیاں ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور جو بھی خیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی برکت سے ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ غرض ہے کہ یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ عبادت ہی آرام کا سبب ہے اور گناہ تکلیف کا سبب ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ مصر جب فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، تو وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنایا حضرت عمر نے۔ تو ان کے گورنر کے دور میں دریا نیل مصر میں چلتا تھا، مشہور، خشک ہو گیا۔ ایک کچھ دن ایسا ہے کہ دریا نیل خشک ہو گیا، پانی نہیں چل رہا تھا۔ اب لوگ پریشان، دریا نیل سے ہماری پانی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لوگوں نے آ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ دریا نیل پہلے بھی کبھی ایسا خالی ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ تو جب پہلے ایسا ہوتا تھا تو تم لوگ کیا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہر سال خشک ہوتا ہے، اور یہاں کی یہ رسم و رواج ہے کہ جب یہ دریا نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہم اپنے مصر میں سے ایک کنواری لڑکی، نوجوان لڑکی کو تیار کر کے لا کر اس میں ڈالتے ہیں، اس میں ڈباتے ہیں، یہ دریا چل پڑتا ہے۔ وہ ڈوب جاتی ہے اور دریا چل پڑتا ہے، اور جوش مار مار کے چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اسلام کے آنے کے بعد ایسا کوئی کام ہم نہیں کریں گے، یہ تو شیطانی کام ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو منظر عام پر لانا سجا کر اور اس کو جان سے مار دینا۔ صحابہ تھے اس طرح کی رسم و رواج کو تھوڑی برداشت کرتے تھے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو دیکھتے تھے، بس ان کے نزدیک یہ تھا۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا مدینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اس خط میں ہی سارا حال لکھ دیا کہ بھئی دریا نیل خشک ہوتا ہے، اور میں نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے اس طرح کی رسم بتائی، یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ سارا حال سن کر ایک رقعہ لکھا، دریا نیل کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا، اور اس خط کو حضرت عمر بن عاص کو پہنچوایا اور کہا کہ یہ خط تم نے گھوڑے پہ دریا نیل میں جانا ہے، اور بیچ دریا نیل جہاں چلتا ہے اس جگہ پہ جا کے ڈالنا ہے، دریا نیل کو دینا ہے میری طرف سے یہ پیغام، میری طرف سے یہ پیغام ایسے پہنچاؤ جیسے کسی آدمی کو خط پہنچا رہے ہو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے جیسے ہی وہ رکا پہنچا، خط پہنچا، اس خط کو لیا، کھولا نہیں، اس کو لینے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دریا نیل کے بیچوں بیچ جا کر وہ خط ایسے دیا جیسے کسی انسان کو کسی انسان کا خط پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلیفۃ المسلمین کا خط ہے تمہارے نام۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس خط کو ڈالا، اس کا ڈالنا تھا جیسے اس کا پیغام پہنچ گیا، اور ڈالتے ہی وہ دریا جوش کے ساتھ، زوروں کے ساتھ، نہروں کے ساتھ چل پڑا ایک دم۔ فرمانے لگے کہ اس خط کا مضمون کیا تھا، اس میں حضرت عمر نے کیا ایسی بات لکھی تھی کہ وہ دریا نہیں چلتا تھا بغیر کسی لڑکی کو قربان کیے۔ حضرت عمر کی خط سے کیسے چل گیا؟ تو اس کا مضمون یہ تھا، حضرت عمر نے اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اگر تو اپنی خوشی سے چلتا ہے، اگر تو اپنی خوشی سے اور شیطان کے تسلط سے چل رہا ہے تو ہمیں تیری حاجت نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے دریا کا پانی۔ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں، وہ پہنچائیں گے پانی، اور اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے تو شیطان کے تصرف سے کیوں بند ہو رہا ہے؟ حضرت میں نے لکھا اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہو تو یہ شیطانی تصرف ہے کہ دریا کو بند کر دیا، شیطان کا تصرف۔ تو شیطان کے تصرف کے بعد تمہارے اوپر ایک بڑا گناہ کرواتا ہے شیطان کہ ایک نوجوان لڑکی کو مرواتا ہے، تو اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، اور اگر شیطان کا تصرف تم پر حاوی ہے تو پھر ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کا ایک رخا تھا، اس کا یہ مضمون تھا۔ دریا کو جیسے پہنچا، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں پھر ایسا چلا کہ پھر کبھی نہیں رکا۔ تو وہ رسم بد ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ کیا چیز تھی؟ صحابہ کی نیکی تھی، ان کی نیکی تھی، ان کی اللہ کے حکم کی تابعداری تھی، وہ اللہ کے حکم کی ان کے دل میں عظمت تھی، اس کی برکت سے یہ دریا چل پڑا۔ تو گناہوں کی نحوست ہے جس سے زندگی میں کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور اللہ کی تابعداری کی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی برکت ہے جس سے زندگی میں آسانی آتی ہیں۔ اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اصل چیز عبادت ہے، اللہ کی تابعداری وہ آرام کا سبب ہے، اس سے زندگی میں آرام آئے گا، چین آئے گا، سکون آئے گا۔ اور تکلیف وہ گناہ ہے، گناہ سے تکلیف آتی ہے، تکلیف کا سبب وہ گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، کام میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیفیں جو آتی ہیں ان کا سبب گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے انسان تو تکلیفوں میں آتا ہے، اور آرام اور راحت کا سبب وہ تابعداری کی زندگی ہے، فرما برداری کی زندگی ہے، نیکی کی زندگی ہے، جس سے زندگی میں آرام آتا ہے۔ آج کل تو یہ ہے کہ گناہ کو مصیبت اور تکلیف کا سبب ہی نہیں سمجھتے، گناہ کو، جبکہ حدیث میں اتنے سارے ارشادات ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے، روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث کے مضمون ہے چہرے کا نور چلا جاتا ہے،
احادیث کا مضمون ہے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی اس کی گھٹتی رہتی ہے، برکت ہی نہیں ہوتی، کوئی اچھا کام نہیں کرتا یہ گناہ کی نحوست سے، زندگی کا سکون چلا جاتا ہے، روزی گھٹ جاتی ہے، اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ پھر احادیث کا مفہوم ہے کہ بیوی بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کس میں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ گناہ ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے کبھی گناہ کو کچھ سمجھ بھی لیا تو پھر ہم اپنے کو گنہگار نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے دوسرے کے گناہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں بھائی حکومت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، حالات حکومت کی سے خراب ہو رہے ہیں، حالات تو مجموعی سب کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، سب کے گناہوں کے اثرات ہیں۔ جیسے کوئی گھر میں 5 بیٹے رہتے ہوں، ایک بیٹا بے نمازی ہو، تو گھر میں کوئی پریشانی آئے تو سب کیا کہیں گے؟ یہ بے نمازی ہے نا، اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، لیکن سب کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آج کل تو گناہ کو مصیبت اور تکلیف کا سبب سمجھتے نہیں ہیں کہ گناہ بھی کوئی مصیبت کی چیز ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور اگر سمجھ بھی لیا تو اپنے کو کبھی گنہگار نہیں کہے گا انسان، بلکہ کہے گا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسروں کو ملامت کرے گا۔ جبکہ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے۔ غالباً حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ، جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری، لوگوں نے ان سے اگر کہا کہ حضرت دعا کر دیں بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیں بارش نہیں ہو رہی، تو فرمانے لگے بھائی دیکھو بارش جو رکتی ہے قرآن و حدیث سے معلوم چلتا ہے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نہیں برساتے۔ اور فرمانے لگے دیکھو میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لوگ ان کے پاس دعا کرانے آئے ہیں اور یہ اپنے کو کہہ رہے ہیں گنہگار، کہہ رہے ہیں میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، میں یہاں سے ابھی نکلتا ہوں اس بستی سے بارش ہو جائے گی، میری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہاں بارش نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے تم لوگ گنہگار ہو توبہ کرو، تم لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ ساری نحوست ہے، یہ بارشیں نہیں ہو رہی، یہ عذاب ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے، میں ابھی نکل جاؤں گا بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ اصل چیز ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھے کہ یہ ساری مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور پھر دوسری چیز یہ سمجھے کہ یہ گناہ بھی میرے ہیں، کسی اور کے نہیں، میرے ہیں، میری وجہ سے ہو رہی ہے، اور پھر توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ جب انسان دوسرے کو قصوروار ٹھہرائے گا کہ اس کی وجہ سے تو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت نے جو فرمایا ہے کہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ عبادت اور اللہ کی فرما برداری یہ آرام کا سبب، راحت کا سبب، سکون کا سبب۔ انسان گناہوں سے بچتے ہوئے نماز پڑھتا ہے سکون ملتا ہے، تلاوت کرتا ہے سکون ملتا ہے، تسبیحات کرتا ہے سکون ملتا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے یہ ساری چیزیں سکون کے لیے ہیں۔ گناہوں سے بچتے ہوئے انسان تسبیحات کرے سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں آرام آتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں سکون کی ہیں۔ اور ایک گنہگار کی زندگی کیسی ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، سب سے بڑا اس پر گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو نماز میں دل نہیں لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کا ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ گنہگار آدمی جب انسان گناہ کرتا ہے تو دماغ میں تیزی آتی ہے، وہ لڑتا ہے، وہ جھگڑتا ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ گناہ میں تاثیر ہے آگ کی، جیسے آگ میں شدت ہے، گناہ کرنے والے کے دماغ میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ جیسے آگ ابلتی ہے، جوش مارتی ہے، جو گنہگار انسان جب ہوتا ہے تو اس کا دماغ بھی جوش مارتا ہے، وہ لڑتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ ہر ایک کو برا کہے گا۔ آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے، آگ لوگوں کو جلاتی ہے، مارتی ہے، گھر جلاتی ہے، تباہ کرتی ہے۔ اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، انسان ہے، ہوتی ہے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی،
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی. اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار سے زندگی میں سکون آتا ہے. یہ سوچ کر استغفار، ایک تو ہے نا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ سوچ سے پڑھنا کہ استغفر اللہ، میں بہت گنہگار بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.